کبوتر کچھ انٹرسٹنگ خبریں لے کر آیا ہے اور خبریں لے کر آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر سے. کیمپ کے اپنے اندر جو ہے کچھ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہے. چند لڑائیاں جو ہیں وہ پبلک ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا شہباز گل said like a man rather than sharing, میں آگے لفظ نہیں استعمال کروں گا, گالی دی ہوئی. انہوں نے امریکہ کو پیغام گیا ہے محمد بن سلمان کے بھائی کی جانب سے ٹرمپ کو کہ جی یہ عمران خان اور پاکستان کے معاملات سے نا آپ لوگ دور رہیں. اگر اس طرح کے 9 مئی والوں کو ریلیف ملے گا تو پھر آئی ایم سوری. 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا, یہ آپ دیکھیں گے. ازما بخاری صاحب میرے خیال میں کہنا بھی بہت کچھ چاہ رہی تھی لیکن کہہ پا بھی نہیں رہی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس اہم ویلاگ کے اندر جو ہے وہ کچھ بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. کبوتر کچھ انٹرسٹنگ خبریں لے کر آیا ہے اور خبریں لے کر آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر سے. جی ہاں, یہ اندر جو کھٹ پٹ چل رہی ہیں کچھ اس کے بارے میں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے. ایون دو ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ خوشخبریاں آئی ہیں, لیکن کیمپ کے اپنے اندر جو ہے کچھ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. چند لڑائیاں جو ہیں وہ پبلک ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو تانے تشنے دیے جا رہے ہیں, اور چند لڑائیاں ابھی تک باہر نہیں آئی ہیں لیکن ہم خبر جو ہے وہ اندر سے کھینچ کے لے آئے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جناب نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج ہوا. اس میں وزیر اعظم شہباز شریف موجود تھے, وفاقی وزراء موجود تھے, چاروں وزرائے اعلیٰ اس میں موجود تھے, علی امین گنڈاپور اور مریم نواز دونوں موجود تھے. چیف سیکرٹریز وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی اس میں موجود تھے. اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ اور ڈی جی ایف آئی اے نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. تو خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم نے ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور مثبت قومی بیانیے کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے. اجلاس میں عزم استحکام مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ملک میں سیاسی استحکام کو اہم قرار دیا گیا ہے. اور اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عوام کی جان و مال کی حفاظت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا. دوران اجلاس نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے اور خطرات کی نشاندہی کے مراکز کے قیام پر مشاورت کی گئی, جبکہ ملک اور خطے میں دہشت گردی, مذہبی انتہا پسندی, گمراہ کن معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے متعلقہ اداروں کی حکمت عملی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. ایپکس کمیٹی اجلاس میں شرکاء نے ملک کے مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی اور دہشت گردی کی لعنت کے خلاف متحد ہونے پر اتفاق کیا گیا. فورم نے ہر قسم کی انتہا پسندی کو سختی سے کچلنے پر بھی اتفاق کیا. اجلاس میں غیر ملکیوں بالخصوص چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کی رپورٹ پیش کی گئی اور غیر ملکیوں خصوصاً چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید فول پروف بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا. ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے ڈیجیٹل دہشت گردوں سے بھی سختی سے نمٹنے کی رائے دی. علی امین گنڈاپور صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, ذہن میں رکھیے گا. تو ڈیجیٹل دہشت گردوں سے بھی سختی سے نمٹنے کی رائے دی. کمیٹی نے عزم کا اظہار کیا کہ جعلی خبروں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کا تدارک کرنا ہوگا. ایپکس کمیٹی کے شرکاء نے ملکی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کیا. فورم نے عزم کا اظہار کیا کہ مسلح افواج کے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کو ضروری آلات اور وسائل کی مکمل فراہمی یقینی بنانا ہوگی اور اس طرح اداروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. فورم نے وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں کو محفوظ بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. علی امین گنڈاپور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ذہن میں رکھیے گا. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. علی امین گنڈاپور صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. فیک نیوز اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا. اجلاس میں ڈیجیٹل دہشت گردوں کے ساتھ بھی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا اور بیرون ملک سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنے پر اتفاق کیا گیا. دوران اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف نے 26 نومبر کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مظاہرین پر گولی نہ چلانے کی وضاحت بھی کی, جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 26 نومبر کے واقعے میں درجنوں کارکن جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ جو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے پوری ڈیٹیل بتا رہا تھا, یہ آبویسلی اندر ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ کیا ہوا ہے یہ تو ابھی تک باہر نہیں آیا ہے, لیکن جو ایک آپ سمجھ لیں آفیشیل ہینڈ آؤٹ ہے وہ یہ ڈیٹیلز بتا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. لیکن اگر تو 26 نومبر کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی دس ول بی ویری شاکنگ کہ ایک جگہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی کوئی گولی نہیں چلی اور وہیں پہ علی امین گنڈاپور صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ شہادتیں ہمارے کارکنوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. بہرحال اجلاس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کے دھرنے کے بعد ہمارے 45 لوگ لاپتہ ہیں. اجلاس میں وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ اس دن کچھ نہیں ہوا مناسب نہیں ہے. دھرنا دینے پر ہمارے خلاف جس طرح رویہ اپنایا گیا اس پر ہمارے تحفظات ہیں اور حکومت کو اس قسم کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے.
افغانستان سے حکومتی سطح پر بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اگر جرگے کا موقع دیا جائے تو یہ اچھی کوشش ہوگی اور ہم اس میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ضلع کرم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ایک صدی سے چل رہا ہے، مگر ہم نے کوشش کی اور مشیران نے بہت کام کیا، اس لیے امن معاہدہ طے پایا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور پاڑا چنار جانے والا راستہ بہت جلد کھلے گا۔ ملک میں دہشت گردی کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ جب سے ہماری وفاقی حکومت گئی ہے دہشت گردی پھیلی ہے، کیونکہ موجودہ وفاقی حکومت کی پالیسی غلط ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان کی پالیسی درست تھی، اس لیے ان کے دور میں امن تھا۔ انہوں نے فوجی آپریشنز کے بارے میں سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور دہشت گردی کا مسئلہ بدستور موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 19 مجرموں کی سزاؤں کی معافی پر رائے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کو چھوڑا گیا ان کی سزائیں مکمل ہونے کے قریب تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے خود بھی کل اپنے ویلاگ میں کہی تھی کہ ہارڈلی 1.5-2 سال تو آلریڈی ہو چکے ہوئے تھے ان کو سزائیں، مطلب قید میں گئے ہوئے 2 سال کی ان کی سزائیں تھی، تو رہ کتنا ٹائم گیا تھا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ میری نظر میں نہیں تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے تو ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر۔ اچھا، اب اس ساری چیز کے اندر یہ جو گڈھا پور صاحب جو ہے وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ہماری حکومت تھی، تو جب ہماری وفاقی حکومت تھی تب سب کچھ ٹھیک تھا۔ بھائی علاقہ آپ کا ہے، صوبہ آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، آپ نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ وفاقی حکومت اس میں معاملے میں کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ وہ بلا وجہ جو ہے وہ مطلب جب یہ تو ٹپیکل پالیٹکس ہے نا، کچھ برا ہوگا تو آپ نے کہنا ہے کہ جناب وہ وفاقی حکومت نے کیا ہے، اور اگر کچھ اچھا ہوگا تو آپ کہیں 80 کتنا ہے۔ اگر امن قائم ہوا ہے، اگر وہاں پہ قافلہ جا رہا ہے مطلب راشن وغیرہ یہ چیزیں لے کے، تو 80 کتنا ہے، اور اگر یہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی وفاقی حکومت کی وجہ سے، یہ پالیٹکس ہے، یہ ٹپیکل پالیٹکس ہے جو علی بن گنڈا پور صاحب کھیل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس ساری چیز کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے کچھ ذرا انٹرسٹنگ خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ جو مذاکرات کا عمل چل رہا ہے، ہم نے اپنے کچھ کبوتر بھیجے اور ہم نے کہا بیٹا ذرا کچھ خبریں تو لے کر آؤ۔ کچھ تو ہمارے ساتھی اینکرز نے کل رات کو جو ہے وہ طلعت حسین صاحب، کامران شاہد صاحب اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اکٹھے ہی ٹویٹس کی، اور انہوں نے یہ ٹویٹس کر کے کہا کہ جی یہ خبر غلط ہے کہ جی کوئی عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا ان کو یہ کوئی آفر دی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور سٹیٹس کو جو ہے برقرار ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، مطلب ظاہری بات ہے خبر میرے پاس تو نہیں تھی، ان کے پاس تھی، انہوں نے یہ خبر دی ہے، لیکن ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ آئی ہو۔ اب میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا جو گروپ اس وقت مذاکرات کر رہا ہے نا، یہ پوری طرح خود پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ کیوں پر اعتماد نہیں ہے؟ پر اعتماد سے مراد کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم آ کے بیٹھے تو ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم بیٹھ کے حکومت سے مل بھی رہے ہیں، لیکن ہم شاید کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہ مینڈیٹ نہ ہونے والا مسئلہ جو ہے نا، یہ اب سے نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف میں بڑا پرانا ہے۔ ایون الیکشن سے پہلے بھی جب شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، ان لوگوں کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا کہ جائیں آپ جا کے الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات کریں نون لیگ کی گورنمنٹ کے ساتھ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ، تو ان کے پاس بھی کوئی مینڈیٹ نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے ساری چیزیں طے کر لیں اور خان صاحب کے سامنے جب لے کر گئے، خان صاحب نے ٹک اسے ویٹو کر دیا۔ تو یہ موجودہ گورنمنٹ، یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کا وفد جو اس وقت مذاکرات کر رہا ہے نا، ان کو بھی یہی فیل ہوتا ہے، اندر کی خبر یہی ہے کہ ان کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ بس بلا وجہ ایک فرنٹ ہی ہمارا بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، بس ہم جو ہے نا وہ پوسٹ مین کا کردار ادا کرتے رہیں گے عمران خان اور اس مذاکراتی کمیٹی کے درمیان، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی کھٹ پٹ چل رہی ہے اندر، اس کے اندر اس حوالے سے بھی کھٹ پٹ چل رہی ہے کہ اس فلاں بندے کو کیوں بٹھایا ہے، فلاں بندے کو کیوں بٹھایا ہے، فلاں بندے کو کیوں نہیں بٹھایا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایشوز چل رہے ہیں پارٹی کے اندر۔ اور مثال کے طور پہ علی ظفر صاحب، اب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے، میری اطلاعات کے مطابق علی ظفر صاحب جو ہے وہ ایکچولی اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے تھے، لیکن کمیٹی کے اندر موجود ایک صاحب کی وجہ سے ان کو نہیں رکھا گیا، کیونکہ اگر بات یہاں تک تھی کہ اگر علی ظفر صاحب کو رکھ دیا جاتا تو وہ صاحب جو آلریڈی اندر ہیں وہ شاید وہ کہتا ہے اچھا میں نہیں بیٹھنا، مطلب یہ میں آپ کو اختلاف کی صورتحال بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے وہ بتا دیا تو پھر ہماری سوچ ریویل ہو جائے گی کہ کون صاحب تھے جنہوں نے مطلب یہ اعتراض کیا کہ جی اگر آپ نے ان کو بٹھایا تو پھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے، آپس میں جو کھینچا تانی ہے نا وہ ہے، لیکن یہ کھینچا تانی وہ کھینچا تانی ہے جو کبوتر اندر سے خبر لے کر آیا ہے، لیکن ایک دوسری ایسی کھینچا تانی ہے جو پبلک میں ہو رہی ہے، جو آپس میں گتھم گتھا پبلک میں ہو رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے، کہانی سنیے۔ بیسکلی شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس کا ٹویٹ کا ہم نے ذکر شاید پچھلے ویلاگ میں کیا تھا، لیکن اب یہ مزید آگے چلا گیا۔
شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا کہ ہاؤ کے پی سی ایم کین ایکچولی ہیو کنٹرول آف ہز پروونس, فیو سجیشنز فرام ود ان. Yesterday's dealing with protesters in Peshawar has started a discussion over PTI's government in KP and how independently it is operating under the current circumstances. Below is crux of discussion with bureaucracy on ground and people having decades of experience of dealing with civil and military establishment. CS, yani Chief Secretary, and IG are still in the province because CM wants them there. Not that federal government isn't agreeing to post them out. That's just an excuse given by the CM. Tear gassing and crowd dispersal even in Kent areas is a function of the civil district authority and not Kent authorities. اچھا بیسکلی مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے, پاکستان میں نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا, باہر سے بیٹھ کے الزام یہ لگا رہے تھے کہ وہ جو بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے پشاور میں احتجاج کیا گیا تھا نا, ان کے اوپر جو ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, اس میں بھی پی ٹی آئی کے اوپر اعتراض آ رہا تھا کہ یار یہ کیا طریقہ تھا پروٹیسٹرز کو ڈیل کرنے کا. تو اس پہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ ہماری مرضی کا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے ان کو ہٹانا ہو تو آپ ہٹا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن شاید سی ایم جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ یہی چیف سیکرٹری اور یہی سی ایم جو ہے وہ یہاں پہ یہی آئی جی جو ہے یہاں پہ برقرار رہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو جس طرح بھی ان پروٹیسٹرز کو ڈیل کیا جا رہا ہے, یہ ظاہری بات ہے ان کی منشا ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے باہر سے یہ سارا یہ ٹویٹ کیا انہوں نے. شہباز گل نے ماری بیچ میں چھلانگ, یہ بھی باہر ہے, شہزاد اکبر بھی باہر, اور شہباز گل دونوں ویلاگرز بن چکے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو شہباز گل نے آگے سے کہا جی I have presented my thoughts on similar lines twice in the political committee. In my opinion, if the chief minister wishes, he could transfer or post out the chief secretary and inspector general, or at least render their positions redundant. The more authority we give to the military establishment, the more they will demand. انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی شہزاد اکبر کے. انہوں نے کہا جی میں نے بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں کہ اگر علی امین گنڈا پور چاہیں تو وہ اس آئی جی کو اور اس جو چیف سیکرٹری ہے اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کا تبادلہ نہیں کیا ہے. اور ہم لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جتنی جگہ دیں گے وہ ہم سے اتنی جگہ جو ہے وہ لیتے جائیں گے. یہ بھی باہر بیٹھے ہیں. اب اس کے اوپر ہوا کیا کہ فیصل امین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی بھی ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وفاق کے اندر نمائندگی ہوتی ہے یا قومی اسمبلی کے معاملات کے اندر نمائندگی ہوتی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی جو ہے وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو پورا ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کے پی کے اندر جو کام ہو رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی اس میں چیف منسٹری میں, اس کی ڈیٹیلز انہوں نے ساری لکھی ہوں, بڑی لمبی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن بعد میں جا کے انہوں نے اپنا آخر میں جا کے بڑا ٹکا کے غصہ نکالا. انہوں نے کہا شہزاد اکبر شیئرنگ شہزاد اکبر ٹویٹ ڈو سو کیری لاجک دیٹ اونلی یو کین سی از اسٹرینج. اب یہ کہہ رہے ہیں شہباز گل کو, ایز واٹ شہزاد اکبر یوز ٹو ڈو وین ان پاور از نون ٹو آل ان اینڈ آؤٹ آف دا پارٹی. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے شہزاد اکبر کی, شہباز گل کو کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ نے شہزاد اکبر کی ٹویٹ یہ جو شیئر کی ہے نا کہ آپ کو اس میں بڑی لاجک نظر آ رہی ہے, تو یہ صرف آپ ہی کو نظر آ رہی ہے. اور شہزاد اکبر جو ہے وہ جب حکومت میں تھے تو وہ ان کے حوالے سے کیا رائے تھی پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر, یا وہ کیا کرتے تھے, یہ سب کو پتہ ہے. آگے لکھتے ہیں گل صاحب, if you have something to say against Ali Amin Gandapur, AAG, Ali Amin Gandapur, say it like a man rather than sharing اب میں آگے لفظ نہیں استعمال کروں گا, گالی دی ہوئی انہوں نے, message implying he is compromised. انہوں نے کہا شہباز گل اگر تو آپ نے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کچھ کہنا ہے نا تو مرد بنیں اور مرد بن کے بات کریں. یہ اس طرح جو ہے یعنی کہ انہوں نے مرزا وہ ان کو شہزاد اکبر صاحب کو گالی دے کے کہا کہ ان کے میسج کے اوپر جو ہے نا یہ بات نہ کریں کہ جیسے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ کمپرومائز ہیں یا کسی سے ملے ہوئے ہیں. پلیز کم ٹو پاکستان along with شہزاد اکبر ڈو سم تھنگ رادر دین مڈ سلنگنگ فرام ابراڈ. انہوں نے کہا اگر آپ کو اتنی ہے نا تو شہزاد اکبر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں اور کوئی کام کی چیزیں کر لیں, اس سے پہلے کہ باہر سے روڑے پھینکنے والے یا اس طرح مڈ سلنگنگ جو ہے کیچڑ اچھالنا جسے کہتے ہیں وہ باہر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سم آف مائی ورڈز مائٹ بی ہارش بٹ دیٹس واٹ دے آر. انہوں نے کہا آپ کو ہو سکتا ہے میری بات جو ہے بہت بری لگے لیکن یہ حقیقت ہے. اچھا ویسے میں فیصل امین صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب سے بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ وہ بات غلط نہیں کر رہے, اور وہ میں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی میں یہی تو کہتا ہوں اس کو شہباز گل کو اور شہزاد اکبر سے, چلیں شہزاد اکبر صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ لینا دینا نہیں ہے جو شہباز گل کا ہے کہ بھائی اب واپس آئے نا,
ادھر لینڈ کریں, پشاور میں لینڈ کریں, ادھر آئیں آ کے. آخر باقی بھی تو آپ کے یہ جو حماد اظہر وغیرہ یہ لوگ سارے, مراد سعید وغیرہ, یہ بھی تو ادھر ہی ایریاز میں چھپے ہوئے ہیں نا, تو آپ بھی آ جائیں. لیکن پاکستان تو آئیں, وہ تو آپ کی گورنمنٹ ہے, کے پی کی اپنی گورنمنٹ ہے نا, پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے, تو آئیں. تو فیصل امین صاحب نے بھی انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا, اور یہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے یہ جو کیچڑ اچھالنے والا کام ہے یہ بس کافی ہو گیا, ادھر واپس آئیں, ادھر آ کے بات کریں جو کرنی ہے. باہر بیٹھ کے ٹویٹیں کرنا. اب میں فیصل امین صاحب, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بھائی, اس کا پارٹی پوٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تھپنٹو, یہ تھپنٹوؤں کا چکر ہے, یہ تھپنٹو بھائی واپس آ گئے تو یہاں پہ جو ہے وہ بولنا مشکل ہوگا, باتیں کرنا مشکل ہوگا, تھپنٹو کس طرح بنیں گے یوٹیوب کے اوپر. تو یہ وہ چکر ہے جس کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے. یہ ابھی نہیں آئیں گے, یہ ابھی نہیں آئیں گے, ابھی دکان چل رہی ہے وہاں پہ, ابھی ڈسٹرب نہیں کرنے کا, ابھی 20-25-30 ہزار ڈالر بنانے کا ہے ہر مہینے, یہ چکر ہے. تو کیوں آنا ہے, اور ابھی تو اپنا چینل جو ہے اور بڑھانا ہے اور بڑا کرنا ہے اس کو, یہ ساری بات ہے. اور وہاں سے دنیا جہان کی کنسپریسی تھیوریز بنانی ہے, دنیا جہان کی بیٹھ کے سازشیں بننی ہے, کبھی یہ کہہ دیا کبھی وہ کہہ دیا, اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, کاکھ نہیں پتا, کسی ایک چیز کا نہیں پتا, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. آپ کو یاد نہیں وہ اس نے شہباز گل نے وہ مریم نواز والی بات کی تھی جی, منصور علی خان نے کہا کہ مریم نواز کو کینسر ہے, وہ بھی جھوٹ بولا تھا اس نے, پھر یہ ایکسپوز ہو گیا. جب ایکسپوز ہوا تو منہ چھپاتا پھر رہا تھا ہر جگہ, اس کو نہیں پتا, اس کو نہیں پتا. یہ باہر بیٹھ کے صرف امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے ساری اس کے, کبھی اس سے پنگا لے, کبھی اس سے, کبھی وہ آج کل وہ جو رچرڈ گرنیل ہے وہ مائی باپ بنا ہوا ہے, اس کو بیٹھ کے ہر ایک کی شکایتیں لگاتا رہتا ہے, کبھی ادھی شکایت کبھی ادھی شکایت. آپ کچھ پتا نہیں, آپ کی شکایت بھی لگا دے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این اے کی شکایت لگا دے, اپنے ہی سی ایم کی شکایت لگا دے, اے ویکھو اے بھی میری گل نہیں بنتا پیا, کہہ دے انہوں لا دے, انہوں بھی شکایت لگا دے. تو یہ بیسکلی سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا جی, کچھ اور خبریں جناب. تحریک انصاف کے ایم این اے علی افضل شاہی اور ایم پی اے جنید افضل شاہی کو اشتہاری قرار دے دیا گیا جناب. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں عدم پیشی پر دونوں بھائیوں کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہیں. اے ٹی سی کے اسپیشل جج جاوید اقبال شیخ نے یہ دامی وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے. عدالت نے دونوں بھائیوں کی جائیداد کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اچھا, آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ہے عبداللہ حمید گل. حمید گل صاحب جو سابق ڈی جی ISI تھے, ان کے صاحبزادے, اب وہ تجزیہ کار ہیں اور مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان ٹرمپ کے داماد کے دوست ہیں. انہوں نے امریکہ کو پاکستان کے معاملات سے دور رہنے کا کہا ہے, جس کے بعد پی ٹی آئی کا پروگرام بڑھ گیا ہے. یعنی ان کے مطابق امریکہ کو پیغام گیا ہے محمد بن سلمان کے بھائی کی جانب سے ٹرمپ کو کہ جی یہ عمران خان اور پاکستان کے معاملات سے نا آپ لوگ دور رہیں. تو اس لیے اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں سے کچھ ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. یہ ان کی خبر ہے, ان کا تجزیہ ہے, میرے پاس ایسی کوئی اپڈیٹس نہیں ہے. رچرڈ گرنیل کے والے دیکھ لیتے ہیں وہ کتنی کو ٹویٹس کرتا ہے یا کیا کچھ کرتا ہے, اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا. ایک بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس جو ہے ازما بخاری صاحبہ نے کی, ذرا وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ایک طرف معافی نامہ دیتے ہیں, منتیں ترلے کرتے ہیں, دوسری طرف باہر نکل کر جو زبان استعمال کر رہے ہیں دوبارہ 9 مئی جیسے فساد کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر معافی کیسی. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلوائیوں کے اعزاز میں تقریب رکھ کر ہلہ شیری دی جاتی ہے, کیا یہ بلوائی رعایت کے مستحق ہیں؟ اگر اس طرح کے 9 مئی والوں کو ریلیف ملے گا تو پھر آئی ایم سوری. 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا, یہ آپ دیکھیں گے. یہ ازما بخاری صاحبہ آج ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی. انہوں نے کہا رہا ہونے والے ٹک ٹاکر جو ہے وہ خاتون یعنی کہ صنم جاوید کی بات کر رہی تھی کے ساتھ کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ خاتون بالوں کے ایکشن مار رہی ہے یوں کر کے, ساتھ ایک لڑکا کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے, یہ دوبارہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ رعایت بھی پاک فوج کی طرف سے آئی ہے, میرے خیال میں ان کی بھی اس طرف سوچنا پڑے گا. اچھا, میرا ایک اس پہ ازما بخاری صاحبہ سے ایک سوال ہے, وہ سیدھا آپ فوج سے بات کریں نا, انہوں نے دیا ہے نا ریلیف, آپ ان کا ڈائریکٹلی نام لیں. جنرل عاصم منیر نے دیا ہے, آرمی چیف نے دیا ہے, انہوں نے پروف کیا ہے, تو یہ سب کچھ وہ آپ ڈائریکٹلی ان سے گلا شکوہ کریں. یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہواؤں کے رخ چینج ہو رہے ہیں تو ان سے ڈائریکٹلی اب گلا شکوہ کیا بھی نہیں جا سکتا. اس میں تو آپ کی حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, کیونکہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے فوجی عدالتوں میں ہوا ہے, سزائیں فوجی عدالتوں نے دی ہیں, مافیاں بھی وہیں سے آئی ہیں, تو ڈائریکٹلی ان سے گلا شکوہ نام لے کے کریں. نام کیوں نہیں لیتی ہیں؟ تو ازما بخاری صاحبہ میرے خیال میں کہنا بھی بہت کچھ چاہ رہی تھی لیکن کہہ پا بھی نہیں رہی تھی. تو یہ گفتگو جو ہے وہ آج انہوں نے کی. ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ میرے سامنے آئی ہے, اور اس پہ بھی ہم نے تھوڑے سے اپنے کبوتر بھیجے تو وہ یہ خبر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. بیسکلی بلوچستان کا ایک حلقہ ہے PB 42 کوئٹہ 5 صوبائی اسمبلی کا یہ حلقہ ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشنز ہوئے, اور اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے عمران حسین ہزارہ یہ کینڈیڈیٹ تھے,
اور مسلم لیگ نون کے زر خان مندوخیل یہ آپس میں مد مقابل تھے. تو کہا یہ جاتا ہے, مطلب وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو یہ عمران حسین ہزارہ ہیں یہ بآسانی شاید یہ الیکشن جیت جائیں گے. لیکن جب الیکشن ہوا تو وہاں پہ بھی ایلیجڈلی فارم 47 کا جھرلو جو ہے وہاں پہ پھیرا گیا, اور بعد میں جو ہے وہ نون لیگ کے ان صاحب کو جو ہے وہ ونر ڈکلیئر کر دیا گیا. معاملہ اس کے بعد جاتا ہے الیکشن ٹریبیونل کے اندر, اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اس رزلٹ کو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے صرف عمران حسین ہزارہ جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, صرف جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, صرف انہوں نے نہیں اس کو چیلنج کیا تھا, بلکہ دیگر جو وہاں پہ لوگ تھے, جو کنٹیسٹنٹس تھے, ان سب نے بھی جو ہے وہ 15 امیدوار جو تھے انہوں نے اس کو چیلنج کیا اس رزلٹ کو, کہ جناب یہ رزلٹ جو ہے وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تو ان کو اعتراض تھا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگے. دوسرا یہ جو صاحب ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا زر خان مندوخیل صاحب کے اوپر کہ جناب یہ جو ہیں وہ سرکاری نوکری کر رہے تھے, اور ریسنٹلی جو ہے انہوں نے اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا کہ یہ سرکاری نوکری کر رہے تھے. اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کی جانب سے ان کی یعنی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کی سیلری سلپس یا جاب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں بھی شیئر کی گئی. تو جب یہ معاملہ وہاں سے الیکشن ٹریبیونل سے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا, وہاں پہ 5 ماہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا, اور لیکن کیس کا فیصلہ جو ہے وہ صرف ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر جو ہے وہ خارج کیا گیا. کس بنیاد کے اوپر کہ جی وہاں پہ جو انہوں نے ایک حلفیہ بیان جو دیا ہوا ہے اس پہ اوتھ کمشنر کے دستخط نہیں کرائے ہوئے, اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر جو ہے یہ کیس اڑا دیا گیا. تو اب یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اب آگے ہائر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ جا چکا ہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, اور بڑا ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ بڑا سنگین کیس ہے یہ. سو آئی ڈونٹ نو اب اس کے اوپر کیا بنتا ہے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو الزام یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے وہ شاید سرکاری ملازم تھے اور انہوں نے یہ چیز ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.